پہلے تو ہم کچھ بات کر چکے ہیں آپ کے آنے سے پہلے. یہاں پر آرٹیکل 6 سر لگایا جائے گا بانی پی ٹی آئی پر. قاسم سوری، ڈاکٹر عارف الوی کے نام دیے گئے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں کہ ماضی میں کیا کیا ایسا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اس فیصلے پر پہنچی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر اسے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا قومی اسمبلی کے فلور پر، جب فواد چودھری نے آرٹیکل 5 پڑھا اور اس کے بعد قاسم سوری نے آرٹیکل 6 لگایا اور آرٹیکل 6 پر عمل درآمد کیا اور کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر رہے ہیں، تو اسی وقت میں لائیو دیکھ رہا تھا اور میں لائیو موجود تھا اس وقت اپنے چینل پر. میں نے اسے کہا تھا کہ آج آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے، آج آئین کو سبمٹ کر دیا گیا ہے، آج آئین کو ابینڈ میں رکھ دیا گیا ہے، آج آئین کو توڑ دیا گیا ہے. تو اس دن واقعی ایسا ہوا تھا کہ آئین کو توڑ دیا گیا تھا اور اس دن جو ہے آئین کو سبمٹ کر دیا گیا تھا، آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ واقعی ایسا ہوا تھا. لیکن اس وقت جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بھونڈا ہے، غلط ہے، نامناسب ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اتنے عرصے کے بعد، آپ پہلے بھی نگران حکومت سے بھی پہلے، آپ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد آئے تھے تو آپ کو فوری طور پر یہ کارروائی کرنی تھی. آپ نے اس وقت کارروائی نہیں کی. پھر اس کے بعد نگران حکومت کو یہ کارروائی کرنی تھی، وہ نہیں تھی. اب آپ اس ایک ایسے مرحلے پر جب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہت ہی کنٹروورشل ایک ریرائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو، ایک ایسا فیصلہ ہے، اب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اٹھا کر پھینک نہیں دے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کیا پاکستان کا وفاق آپ کی یہ جو کاروائیاں ہیں اس کا افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس ساری صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ حکومت جس طرح جا رہی ہے اور اگر سوچ رہی ہے اس نے کہ ایک جماعت پر پابندی لگانی ہے تو کیا وہ اس صورتحال کے متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جس طرح سے جہالت پھیلائی گئی ہے اور جس طرح سے غلط بیانہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے ایک بالکل نامناسب بیانہ پاکستان میں تخلیق کیا گیا، کیا اس بیانے کے پھیلائے جانے کے بعد کیا حکومت یہ کارروائی کر کے 1969، 70 اور 71 کے واقعات کو نہیں دہرانے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں کبھی منطق سے، لاجک سے، کبھی جو ہے ایک ٹھہراؤ سے، ایک توازن سے بھی چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، یہ وقت اس وقت اور یہ ماحول اجازت نہیں دیتا تھا کہ حکومت اس طرح کا کوئی اقدام کرتی. آپ کے خیال میں یہ ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ایک نی جرک ریئیکشن ہے حکومت کی طرف سے یا ویل تھاٹ آؤٹ ہے؟ کیونکہ ابھی براتی صاحب بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی تو ماہر قانون بیٹھے نا، کچھ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا، کچھ تو نظر لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل آ رہی ہوگی نا کہ یہ سوچا گیا کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ پراجو صاحب سے پوچھا؟ نہیں سر، آپ سے لغاری صاحب آپ پلیز. جی میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو آئین میں صریحاً صاف چیزیں کلیئر ہیں، جو واضح ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے نا کہ ایک پارٹی جاتی ہے کورٹ میں اور ایک پارٹی کے خلاف جاتی ہے، وہ مدعی بن کر جاتی ہے، کسی کے کوئی مدعا لائے ہوتا ہے اس کے خلاف جاتی ہے. ایک جماعت گئی اپیل لے کر، اپیل گئی سنی اتحاد کونسل لے کر، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو سنا تھا، اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو فیصلہ کیا. وہ سارے فیصلے جو ہے وہ بھی ہوئے اور اس کے بعد آئے اپیل میں. اس میں پی ٹی آئی نہ فریق تھی، نہ پی ٹی آئی نے اس کیس میں حصہ بنی تھی، نہ اس نے اس سارے معاملے پر کوئی پیش رفت کی تھی. اس میں پی ٹی آئی اپنا سنی اتحاد ایک ایسی جماعت تھی جس کے ارکان نے 41 ارکان نے وہ جو ہے ایک فارم بھرا اور بھر کر یہ کہا کہ ہم آزاد امیدوار کے طور پر اپنی حیثیت ختم کرتے ہیں اور ہم اس میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئے، انہوں نے ایک اپنا حلف نامہ بھی دے دیا، اس کے اندر شامل بھی ہو گئے. اب سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں جی ہم اس کی بنیاد پر آپ کو مخصوص سیٹیں نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ جو ہے پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کہاں سے فریق ہو گئی؟ پی ٹی آئی نے کون سی درخواست دی تھی؟ پی ٹی آئی کہاں پٹیشنر بن کے گئی تھی؟ پی ٹی آئی نے کہاں کہ کسی وفاق کے خلاف دیا تھا درخواست دی تھی یا الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دی تھی؟ وہ تو تھی نہیں، وہ تو اس کی فریق ہی نہیں تھی، فریق سنی اتحاد کونسل تھی. اور یہ جا کر پھلانگ کر ہم دوسری طرف چلے گئے. ہمارے انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ نے جا کر پی ٹی آئی کو جو انصاف دیا ہے وہ تو مانگ ہی نہیں رہی تھی. وہ تو کہہ رہی تھی سنی اتحاد کونسل کو کچھ سیٹیں دی جائیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے ارکان تھے 39 ارکان جو اپنے فارم میں لکھ چکے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، ان کو بھی وہاں شامل کر دیا گیا سنی اتحاد کونسل میں. وہ بھی حلف نامے موجود ہیں الیکشن کمیشن کے بعد. تو الیکشن کمیشن میں داخل کیے گئے ان حلف ناموں کی کیا حیثیت ہوگی جس میں یہ سارے ارکان ذکر دے چکے ہیں
کہ ہم سنی اتحاد کونسل ممبر ہیں. آپ نے سنی اتحاد کونسل کی ریجیکٹ کر دی درخواست, وہ تو نہیں جائے گی, ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے دو تین کہاں فریق تھی جی. آپ میں اگین تھوڑا سا عوام کے پرسپیکٹو سے ووٹ تو سر دیا ہے بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو, اس ملک کے عوام نے, وہی سوال جو میں نے پراچا صاحب سے کیا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کے اندر اس سے کیا اضطراب آپ دیکھتے ہیں کہ پیدا ہوگا؟ یہ سچویشن اگر انفولڈ ہوتی ہے اور اسی طرف جاتی ہے جہاں پہ لگ رہا ہے کہ جائے گی اب؟ نہیں, میں آپ کس حوالے سے سوال کریں گے؟ جو ابھی جی آرٹیکل 6 بھی اور جی 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 ہاں جی, میں عرض کرتا ہوں سلسلے میں. ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 6 اس دن اپنے آپ کو وہ پرووک کر رہا تھا جس وقت یہ فلور آف دا ہاؤس میں فواد چودھری نے آرٹیکل 5 پڑھا اور آرٹیکل 6 لگایا قاسم سوری نے, اور کہا کہ وہ اس تاریخ عدم اعتماد کو مسترد کرتے ہیں. وہ تاریخ عدم اعتماد کو مسترد نہیں کر سکتے تھے, ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا. اس وقت انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, سبورٹ کیا, توڑ ڈالا انہوں نے آئین کو. اور میں اسی وقت جب یہ کورٹ میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی, میں اس وقت چینل پر موجود تھا, اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آج آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے, آج آئین کو سبورٹ کر دیا گیا ہے, آج آئین کو توڑ دیا گیا ہے. میں نے اسی وقت کہا تھا اور اس وقت توڑ دیا گیا تھا. اچھا, حکومت نے یہ کارروائی کرنی تھی, ٹھیک ہے, ان کی حکومت ختم ہو گئی. آپ اس کے بعد تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, سپریم کورٹ آ گئی, رات کو عدالت لگی. آپ کا وہ بالکل مناسب عمل تھا سپریم کورٹ کا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ نئی حکومت بن گئی. تو نئی حکومت کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرتی اور ان تینوں شخصیات کے خلاف کرتی جو اس میں ملوث تھیں, چاہے کیوں بھی اولاد ہوتی. رات کو آپ کو پتا ہے کہ اس رات کو, جس رات کو یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی, اس رات کو کئی بار نوٹیفیکیشن آتے رہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے, وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ہٹ چکے ہیں. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ آتی رہی, اور بعد میں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا گیا تھا وہ جب تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اب تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آرٹیکل 6 کو یہاں پر نافذ کیا جاتا اور سپریم کورٹ میں ریفرنس لے جایا جاتا. وہ ریفرنس نہیں لے جایا گیا تھا, وہ انتہائی نامناسب عمل تھا, غیر آئینی عمل تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو اسی دن جانا چاہیے تھا جب شہباز شریف نے پہلی بار تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کر. اب اس مرحلے پر اس کو لے کر جانا آپ صورتحال کو اور زیادہ پرووک کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ افراد کے خلاف جا رہے ہیں یا جماعت کے خلاف جا رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کے افراد کے خلاف کرنا ہے جن لوگوں نے یہ عمل کیا. جو لوگ ہاؤس میں نہیں تھے, جو لوگ ہاؤس میں آئے نہیں تھے, ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس پہ بعد میں دیے, پہلے آئین کا ایبروگیشن ہو چکا ہے, پہلے آئین کا سبورجن ہو چکا ہے, اس کے بعد ان لوگوں نے استعفے دیے تھے. تو آپ کو اس پر نہیں بلکہ ان کے خلاف ان 3 یا 4 افراد جو بھی اس میں ذمہ دار تھے ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے تھی آرٹیکل 6 کے اسی وقت. اب بھی کرنا ہے تو اس وقت کریں. اب جماعت کے خلاف کیسے جا رہے ہیں آپ؟ جماعت کو جو ہے وہ پابندی لگانے کا آپ آرڈر دینے کے لیے کورٹ میں جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ کورٹ کیسے آپ کو انصاف دے رہی ہے جو آج نیا آئین لکھ رہی ہے. وہ اس جو انہوں نے 2 دن 3 دن پہلے فیصلہ دیا اس میں نیا آئین لکھا گیا ہے. نئے آئین کی وہ تمام نئے آئین میں وہ تمام آئینی طریقہ کار کو ختم کیا گیا ہے. بھائی ایک حلف نامے جمع ہو چکے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ حلف نامے کیا ہو گئے, یعنی حلف نامے ان کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہے لیکن انہوں نے خود جا کر حلف نامے دیے کہ ہم اس جماعت کا حصہ ہو گئے ہیں. وہ کہاں جائیں گے وہ حلف نامے؟ کیا ان کی بنیاد پر ایک جماعت کا رکن ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ کے حکم سے دوسری جماعت میں جانے کے لیے یا اپنی مذہب جماعت میں یا جو بھی میں جانے کے لیے ابھی آزاد ہو گئے اور ان کو 15 دن دیے گئے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ 15 دن دیے گئے. سپریم کورٹ نے ایک راستہ کا بند کر دیا اور دوسری طرف دوسرا راستہ کھولا نہیں بلکہ ایک سپر ہائی وے بنا دی,